آج وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ قانونی ماہرین کی ملاقات ہوئی ہے. اس کی سرپرستی کر رہے تھے وفاقی وزیر قانون و انصاف بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب. بنیادی طور پر آج خاص طور پہ موٹر وے ریپ کیس اور اس کے ساتھ ساتھ E11 واقعہ سمیت پاکستان کا جو فوجداری آئین ہے اس میں تبدیلیوں کے حوالے سے بھی مشاورت ہوئی اور کئی اس میں اہم اور بڑی خبریں آپ کے سامنے ہم لا رہے ہیں. اس وقت وفاقی وزیر قانون و انصاف ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر سے آج کن امور پر بات ہوئی اور کن نکات کی منظوری دی گئی. السلام علیکم سر. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے ٹائم دیا. سر آج کیا کیا ایجنڈا تھا میٹنگ کا پرائم منسٹر کے ساتھ اور اپروول کس چیز کی ہوئی ہے؟ تھینک یو ویری مچ آپ کا, ٹکا خان ثانی اور آپ کے چینل کا, اور میں سب سے پہلے پاکستان کی عوام کا اور پرائم منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی میٹنگ میں انہوں نے بڑا سراہا جو ہم کرمنل ریفارم کا پیکیج جو لا رہے ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ اس کی بڑی زور سے تشہیر کریں, بتائیں, لوگوں کو بتائیں کہ اتنا بڑا کام ہے, 70 سال میں یہ کام نہیں ہوا. اور سمجھیے کہ سول پروسیجر کوڈ اور جو دوسرے لاز تھے وہ تو ہم نے امینڈمنٹس جو کی ہیں, اس میں انہیریٹنس لاء کی آپ کو بتاؤں کہ 15 سال جو لگتے تھے, 8 سال لگتے تھے, 7 سال لگتے تھے, اب 15 دن میں سمجھیے یہ سکسیشن سرٹیفکیٹس اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن ملتے ہیں. اسی طرح دیوانی مقدمات میں کہاں 20 سال لگا کرتے تھے, اور بہت سے جگہ اسلام آباد میں جو ڈسپیوٹس ہوئے ہیں اور بہت جلدی وہاں اب کیسز ہو رہے ہیں اور ڈکریز ہو رہی ہیں. پنجاب سے اور KP سے ہماری یہی استدعا ہمیشہ رہی کہ آپ بھی وہ قوانین, کیونکہ سول پروسیجر کوڈ ایز یو نو پروونشل سبجیکٹ ہے, وہ بھی اسی طرز پہ لائیں تاکہ پنجاب کی اور KP کے عوام کو بھی اسی طرح ملے بینیفٹ. تو اب جہاں تک کہ یہ کرمنل پروسیجر کا تعلق ہے, یہ دراصل ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے, بلکہ کنکرنٹ سبجیکٹ ہے. تو فیڈرل لاء اس میں آ رہا ہے, اور اس میں CRPC ہے, PPC ہے, یعنی کرمنل پروسیجر کوڈ, پاکستان پینل کوڈ اور قانون شہادت جیسے جو سمجھیے قوانین ہیں جس میں امینڈمنٹس آ رہے ہیں. اور اب ہوگا یہ کہ میکسیمم 9 months کا پیریڈ ہے, اس کے اندر ٹرائل کرنا ہوگا, ٹرائل ختم کرنا ہوگا. ایک ذمہ داری ججز پر بھی ہے, وکلا پر بھی ہے. اور اگر 9 مہینے میں آپ ٹرائل کنکلوڈ نہیں کریں گے, اب نیچرلی لاء منسٹری تو آپ سے نہیں پوچھ سکتی, لیکن ہائی کورٹ کو پابند کیا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ پھر پوچھے گی کہ یہ 9 مہینے میں ٹرائل کیوں نہیں کنکلوڈ ہوا, اور اس کا ایکسپلینیشن جج صاحبان کو, ٹرائل ججز کو دینا ہوگا, نہیں تو ان کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگز ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اندر ایک کامن پرابلم ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ جی پولیس جو ہے وہ غیر پڑھی لکھی ہے, صحیح FIR کا اندراج نہیں ہوتا اور کیا کچھ نہیں ہوتا. تو ہم نے یہ کہا ہے کہ سب انسپیکٹر کم سے کم SHO ہوگا جو کہ BA پاس پریفریبلی ہونا بڑا ضروری ہے, تاکہ یہ کرمنل جسٹس سسٹم اب پڑھے لکھے جو بچے ہیں جو پڑھ لکھ کے آئیں تو وہ پولیس میں آئیں, اور یہ ایک ذمہ داری سے جو ایک آرکیک کلچر ہے اس کو ختم کیا جائے. پھر ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک کامن پرابلم یہ ہے کہ پولیس کا بجٹ تو ہوتا ہے لیکن تھانے میں نہیں آتا وہ بجٹ. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جو تھانے والے جو پولیس ہے ان کے پاس اسٹیشنری کے پیسے نہیں ہوتے, انک کے پیسے نہیں ہوتے, ان کے پاس کاغذ کے پیسے نہیں ہوتے, اور کمپیوٹر اور کیا کچھ ہو تو آپ چھوڑ دیں. تو اب ہم نے یہ اس کے اندر یہ لاء لے کے آ رہے ہیں, اور لاء سے یہ ہو رہا ہے کہ جو پولیس کا جو بجٹ ہے وہ اسپیسیفکلی تمام انویسٹیگیشن کے لیے, اسٹیشنری کے لیے, POL کے لیے وہ مختص کیا جائے گا, وہ دیا جائے گا, اس کی باقاعدہ اکاؤنٹنگ ہوگی, تاکہ کل کو کوئی پولیس والا ہم سے یہ نہیں کہے کہ یہ ہمارے پاس تو کاغذ کے پیسے نہیں تھے تو ہم کیا کرتے, ہمارے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے تو ہم کیسے جاتے انویسٹیگیٹ کرتے. اس کے ساتھ ساتھ ایک کامن پرابلم ہے FIR رجسٹر نہیں ہوتی. اب دیکھیں اس کو تھوڑا سا سوچنے کی بات یہ ہے کہ FIR جب رجسٹر نہیں ہوتی تو سیکشن 22A دیا ہوا ہے. اچھا 22A یعنی جب ڈسٹرکٹ جج کے پاس جائیں اور اپلیکیشن دیں تو وہ FIR رجسٹریشن کا حکم دیتا ہے. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ اگر 22A رکھا جاتا ہے تو سیشنز جج اور جو ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی ججز ہوتے ہیں تو ان کے پاس ایک
कोर्ट में 50-50, 100-100 केस लगे हुए होते हैं और नतीजतन उनके पास वक्त ही नहीं होता कुछ और काम करने का। तो हमने ये कहा, हमने दुनिया जहाँ से उसकी एक मिसाल ली, इंडिया से भी ली, इंग्लैंड से भी ली, अमेरिका से भी ली, और उसको पुलिस में एसएसपी रैंक के लेवल पे हमने ये कहा कि अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा एफआईआर की, तो देन यू कैन गो टू द एसएसपी। एसएसपी को आप एक सिर्फ ख़त लिख दें और बता दें मेरा ये एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा। एसएसपी, अच्छा इससे देखें कोई चीज़ 100% फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर कोई 80-90% भी चीज़ जो है मसले का तदारुक हो जाए, मिसचिफ अरेस्ट हो जाए, इट्स अ बिग सक्सेस। और इसके करने से ये होगा कि एसएसपी के इन्वॉल्व होने से जो निचले लेवल पे जो इनर्शिया है या करप्शन है, नेपोटिज्म है, कोई एक जागीरदाना टाइप का माहौल है, तो वो ख़त्म होता है। और अगर एसएसपी भी उस पर एक्ट नहीं करेगा तो 22A की रेमेडी जब होगी, तो यानी 22A हमने ख़त्म नहीं किया। जो डिस्ट्रिक्ट जज है या सेशंस जज है उसकी अभी भी पावर मौजूद रहेगी। तो इस हिसाब से कम कोई 650, 700, 750 अमेंडमेंट्स हैं और एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। जैसे हिट एंड रन का केस था, हिट एंड रन का केस ये था कि उसके खिलाफ वीडियो मौजूद है, लेकिन अदालत ने कहा कि क्योंकि द मेकर ऑफ द वीडियो वो अदालत में नहीं आया तो हम कन्विक्ट नहीं करेंगे। तो हमने इस रूल को भी रिवर्स कर दिया है। सिर्फ ऑथेंटिसिटी देखी जाएगी वीडियो क्लिप की, और अगर वो ऑथेंटिक है तो अदालत उसको एडमिसिबल ट्रीट करेगी। पंजाब में आपने देखा है दूर दराज में कि वो कहते हैं कि अच्छा जी अगर ये आग जल रही है और तुम अगर सच्चे हो तो इस आग में से गुजर जाओ या अपना जानवर इसमें से गुजार दो। उसको हमने अब क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, फिलफौरा पाएँ मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन 650, 700 आज खास तौर पे सर जो आज मुलाकात के एजेंडा था उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं? ये सारा मैंने ब्रीफिंग आज मैंने, आप देखिए मुझे पीएम साहब ने कोई घंटे 1.5 घंटे का टाइम दिया और उसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके उन्होंने कहा तेज चलो। मैंने कहा सर मैं तो इसका आदी हूँ, पुराना अदालत में ये 60 से 70 अमेंडमेंट की आज अप्रूवल हो गई या ब्रीफिंग दी गई? 650, 700 अमेंडमेंट, 60-70 नहीं, 650, 700, 750 अमेंडमेंट्स हैं। पूरा का पूरा फोरेंसिक लेबोरेटरी का कानून आ रहा है। यानी देखिए पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रही क्रिमिनल लॉ में प्रोग्रेस, क्योंकि जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। उसको हमने एनेबल किया है। उसको एनेबल करके जो फोरेंसिक्स हैं उसको एम्पावर किया है, एनेबल किया है, और प्ली बारगेन का एक कॉन्सेप्ट दिया है। प्ली बारगेन का कॉन्सेप्ट ये होगा, और ये बड़ा सक्सेसफुल है अमेरिका में, इंग्लैंड में, बाज़ कंट्रीज़ में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, इंडिया में, लेकिन हमने उसमें कैप दिया है 7 साल या प्लस अगर सज़ा है, औरतों बच्चों का मामला है, या ऐसी कोई सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं जो फेडरल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, उन पर प्ली बारगेन नहीं लगेगी। मर्डर पे नहीं लगेगी, किडनैपिंग पे नहीं लगेगी, रेप शेप पे नहीं लगेगी। बाकी 5 साल की अगर सज़ा किसी को है और कोई वो क्रिमिनल डैमेज का केस है और वो उसमें कुछ कंपनसेशन भी देता है, वो भी जज पे छोड़ा है, तो फिर 5 साल से कम हो के सज़ा उसकी 6 महीने हो जाएगी। तो उससे होगा कि एकदम से जो जेल में जितने सारे लोग हैं, बहुत कुछ है, एकदम से सारा का सारा डिस्पोजल भी हो जाएगा, क्रिमिनलिटी भी इस्टेब्लिश हो जाएगी, और समझिए कि फिर अदालत और अदालतें और जजेस और प्रोसिक्यूशन और जो पुलिस है वो फोकस कर सकेगी बड़े केसों पे, संगीन केसों पे। अब जैसे हम अब इसमें प्रोसिक्यूशन सर्विस का एक पूरा कानून लेके आए, इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन सर्विस कायम कर दी जाएगी, जिसका मसौदा आज पेश हुआ, और उसमें होगा ये कि इन्वेस्टिगेशन करते वक्त उसको भी शामिल रखा जाएगा। वो भी इंग्लैंड अमेरिका की तरह गाइड करेगा कि देखिए उस अपनी इंडिपेंडेंस होते हुए वो बताएगा कि जी ये चीज़ स्टैंड करेगी, ये चीज़ स्टैंड नहीं करेगी। इन लाइंस पे आप इन्वेस्टिगेट करके ट्रूथ लाते हैं तो हम ये चीज़ आगे लेके जाएंगे। देखें बाहर के ममालिक में इतना जो हाई कन्विक्शन रेट है क्यों है? उस केस सही बनता है, कम केसेस होते हैं तो कन्विक्शन रेट बढ़ जाता है।
یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی لٹیگیٹر ہے، ہر آدمی لٹیگیشن کرتا ہے، ایک بھرمار ہے لٹیگیشن کی. تو ان تمام چیزوں کو اور ایڈجنمنٹ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے. کوئی کیس جو ہے 3 دن سے زیادہ ایڈجنمنٹ نہیں ہے. ججز کیس چلائے نہیں تو ایکسپلین کرا ہے کورٹ کو. تو ایک دم اوور برڈن نہیں ہو جائے گا سر عدالتوں کے اوپر؟ وہ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ جب پلی بارگین والا سسٹم چلے گا نا تو آپ سمجھیے 80-90% جو کیس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ایک بات صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر میں، کیا فوجداری قوانین میں جو تبدیلی لائی جا رہی ہے اس میں اہم نقطہ کیا ہے؟ فیصلہ ہو گیا ہے فوجداری مقدمے کا؟ ہو گیا. دیکھیں یہ فیصلہ ہو گیا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کر دیا ہے، بہت پسند آئی ان کو ترامیم. بڑا اس میں دیکھیں بہت ارکریزی ہوئی ہے. اور یہ دیکھیے آج کا دن ہسٹورک ہے، ایک تاریخی دن ہے، کیونکہ آج کے دن جو 70 سال میں نہیں ہوا، جو انگریز کا اس وقت تو شاید وہ اچھا سسٹم تھا لیکن اب وہ گل سڑ گیا تھا. وہ آرکیک سسٹم میں تمام کرمنل لا ریفارمز آج پرائم منسٹر نے اپروو کر دیے ہیں. لا منسٹر کی اور لا منسٹری کی پرفارمنس کو بڑا سراہا، بڑی تعریف کی. بڑے زبردست یہ امینڈمنٹس آئے ہیں جس نے پورے کرمنل لیگل سسٹم کو ریفارم کر دیا ہے. اور یہ اب ٹیوزڈے کو کیبنٹ میں پیش ہوں گے. اور پرائم منسٹر نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اس کی خوب تشہیر کر کے بتائیں لوگوں کو، تاکہ لوگوں کو اپنے رائٹس کا احساس ہو، تاکہ یہ جو کامن مین کے لیے جو یہ چیز ہے. دیکھیں لارڈ وولف نے سول ریفارمز جو ہے 20 ایئرز میں کیے تھے، ہم نے تو لیس دین 100 ڈیز میں ہی سارے کر دیے تھے. اسی طرح کرمنل ریفارمز انہوں نے 15 سال لگائے تھے. یہ ودن سمجھیے 4 to 5 months میں نے تیار کیے ہیں. اور اس سے ہونا یہ ہے کہ ایک پورا سمجھیے اوور آل ہو جائے گا کرمنل لیگل سسٹم. اور ساتھ ساتھ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جب ٹیوزڈے کو یہ پاس ہو جاتا ہے تو وینسڈے کو اس کو لانچ کیا جائے بھرپور طریقے سے، اور لوگوں میں آگہی کی ایک مہم رکھی جائے، بتایا جائے ان کو کہ یہ اب آپ کے رائٹس ہوں گے، یہ آبلیگیشنز ہوں گے. ہر طرح کا اس میں ایک سمجھیے امینڈمنٹس ہیں. خواتین کے لیے ایک سٹاکنگ کا بھی ہے کہ اگر کوئی اس طرح سٹاکنگ کرے گا تو اس پر بھی کرمنل اوفینس ہے. اور بہت کچھ ہے اس کے اندر، مطلب اس کی ڈیٹیلز یہ ہیں کہ 650 700 750 امینڈمنٹس میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتا، آپ خود ان کو دیکھیے گا. دیکھیے سب سے پہلے تو رجسٹریشن آف FIR میں ایک سہولت آپ کو یہ دی جا رہی ہے کہ اگر کسی وجہ سے پولیس جو ہے آپ کی FIR رجسٹر نہیں کرتی تو آپ ایک خط کے ذریعے SSP کو ایڈریس کریں گے، اور SSP جو ہے وہ باؤنڈ ہوگا کہ وہ ڈائریکشنز دے نیچے تھانے میں کہ FIR رجسٹر کی جائے. اور کسی وجہ سے اگر وہ رجسٹر نہیں کی جاتی تب آپ جائیں گے ڈسٹرکٹ جج. تو اس سے ہونا یہ ہے کہ ایک تو ڈسٹرکٹ ججز پہ جو ایک بھرمار ہے کیسز کی وہ ختم ہو جائے گی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو کام ہوگا، یعنی صحیح جائز کیسوں میں FIR رجسٹر ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ جو پولیس افسر ہوگا SHO ہوگا وہ کم سے کم سب انسپیکٹر ہوگا، اور اس کے BA پاس ہوگا، اس کی BA کی ڈگری ہوگی، اور یعنی ایک پڑھا لکھا آدمی ہوگا جو کہ سمجھے گا اور آپ کی FIR رجسٹر کرے گا. ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ پروسیکیوشن سروس انڈیپینڈنٹ کی جا رہی ہے، ایک باقاعدہ ایک قانون اسلام آباد کے لیے پاس ہو رہا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ جو تمام انویسٹیگیشن ہے وہ پروسیکیوٹر کو اس میں انوالو کیا جائے گا، اور پروسیکیوٹر بھی ڈائریکشنز دے گا کہ کن ڈائریکشنز پہ انویسٹیگیشن ہو، تاکہ ایک صحیح انویسٹیگیشن ہو کہ ایک کیس بنے، تاکہ صحیح لوگوں کے خلاف کیس بنے اور کوئی غلط آدمی اس میں نہ پھنسے، کوئی ایسا بے گناہ آدمی نہیں پھنسے. ایک پلی بارگین کا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے جس میں سمجھے کہ اگر 7 سال سے اوپر قید کا کیس نہیں ہے، بچوں کا عورتوں کا کیس نہیں ہے، یا ایسی کوئی سوشو اکنامک کنڈیشنز جو فیڈرل گورنمنٹ پرسکرائب کرتی ہے اس کا کیس نہیں ہے، تو پلی بارگین کا کانسیپٹ ہے جس سے سمجھیے کہ 70-80% کیسز جو ہیں ان کا تدارک ہو جائے گا، کچھ کم سزائیں ہو جائیں گی، کچھ پروسیکیوشن ہو جائے گا، اور تاکہ جو فوکس ہے تمام لیگل سسٹم کا، کرمنل لیگل سسٹم کا، وہ سنگین کیسز پہ ہو، 7 سال پلس جو کیسز ہیں ان پہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ سمجھیے کہ الیکٹرانک ایویڈنسز
میڈیا ماڈرن ڈیوائسز ان کو یوز کیا جائے گا، چاہے وہ ویڈیو ہو، ٹیپ ریکارڈ ہو، فورینزکس ہو، ایک فورینزک لیبارٹری بنائی جا رہی ہے. اور اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑا ریولوشنری ٹائپ آف امینڈمنٹس ہیں. اور اگر یہ انشاءاللہ العزیز ہمیں پوری امید ہے کہ یہ ایکسپیڈیشسلی ہم اپوزیشن سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں اس کو پاس کریں. ہم آرڈیننس نہیں لا رہے، ہم اس کی ایکٹ آف پارلیمنٹ لے کے آ رہے ہیں. اس کو فوراً پاس کریں تاکہ عوام کو ریلیف ملے. اور اگر اپوزیشن اس میں ڈیلے کرے گی یا تو ہمیں ریزنس بتائے اور اس کو صرف فار دا سیک آف بینگ این اپوزیشن اپوز نہ کرے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب، تھینک یو ویری مچ. یہ ہے وہ تبدیلی جس کی پرائم منسٹر عمران خان مشن لے کے آگے بڑھے تھے، اور فوجداری مقدمات کے اہم نکات یعنی کہ روایتی انداز میں ہتھ کنڈے تھے، راستے میں رکاوٹیں تھیں، جس کو ہٹانے کے لیے آج آغاز کر دیا گیا ہے. اور اب کیبنٹ میں اپروول کے لیے جائے گا، اس کے بعد اب پارلیمنٹ میں، اور کوئی آرڈیننس نہیں آ رہا. پہلے مرحلے میں اپوزیشن کا امتحان ہے کہ حکومت آرڈیننس نہیں لا رہی، بلکہ حکومت آپ سے التماس کر رہی ہے کہ ان قوانین میں ساتھ دے چکی. یہ کامن مین کا فائدہ ہے، یہ پاکستان کا فائدہ ہے، جو ابھی تک قیام پاکستان سے لے کے ابھی تک جب سے آئین بنا ہے کوئی ترامیم نہیں کی گئی تھی. 1.5 گھنٹے میں 600-700 ترامیم پر بریفنگ دی گئی پرائم منسٹر کو، اور اس کے بعد یقیناً وزارت قانون کو اور ڈاکٹر فروغ نسیم کو تمام تر کریڈٹ ان کو جاتا ہے، اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے جنہوں نے دن رات محنت کر کے آج پاکستان کی قوم کو یہ دن دکھایا کہ فوجداری مقدمات میں ترمیم کی جا رہی ہے. جی